نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 23 مارچ جو کہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ 1940 میں آج ہی کے دن یعنی کہ 23 مارچ کو ہمارے ملک کی قرارداد پیش کی گئی، جس کے لیے پاکستان بنانے کے لیے قرارداد پیش کی گئی تھی، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پر بھی کہ ہماری مسلح افواج بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پریڈ کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ IMF نے بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور ہمیں قرض دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ ہم اپنے اس ملک کے اندر 1947 سے لے کر آج تک قرض لیتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ اس ملک کے لیے ہم نے ترقی کرنی تھی، اس ملک کو ہم نے خود کفیل بنانا تھا، لیکن آج تک یہ ہو نہ پایا، کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر خزانہ یا کوئی بھی ہمارے خزانے سے جڑا ہوا ہے وزارت میں جو بھی آئے گا، وہ ہمیشہ IMF کی کوئی نہ کوئی فائنینشیل سبسڈری کا ہی انچارج ہوگا، CEO ہوگا، کہیں نہ کہیں سے وہ آئے گا، اور وہ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں قرض کے اندر جکڑے رکھیں، اس قرض کے اوپر ہم سود دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا آج ہم اسلام کے اس قانون کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ سود ایک اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، وہ ہم جنگ نہیں کر رہے؟ یہ ہم کب سوچیں گے کہ ہم اس قرض سے کب نجات حاصل کریں گے؟ کیا آج ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ایک قوم اب تک نہیں بن سکے، ہم میں وہ آج تک غیرت پیدا نہیں ہوئی؟ ہم آج بھی اپنے اپنے انفرادی مفادات کی خاطر لڑتے ہیں، اپنے اپنے انفرادی مفادات کے لیے ہم پاکستان کے تمام جو مفادات ہیں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا مفاد کہیں پر جائے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے ہمارا ملک؟ کیوں ہم اس کو نہیں اپنے ملک کو اپنے ملک سمجھتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو ہم مسلمان کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہتے کہتے ہماری زبان نہیں تھکتی، اسلام کے تمام جتنے بتائے ہوئے رہنما اصول ہیں ان کے منافی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہماری نگاہ میں وہ شرم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کریں، ہماری نگاہوں میں شرم ہونی چاہیے۔ آج ہم مسلمان میں ہمیں نامحرم محرم کا فرق مٹا دیا ہم نے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے آفس کے کلیگ ہیں، یہ ہمارے کلاس فیلوز ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ میرے دوست کے دوست ہیں، اور کوئی آج وہ ہمیں اندر سے وہ ختم ہو چکا ہے کہ یہ اگر ایک محرم اور نامحرم اکٹھے بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا، آزادی دی۔ آج آپ دیکھیں ہم اس ملک کا اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ ہم ترقی کے نام پر کیا کر رہے ہیں کہ ترقی کون سی ترقی، وہ کون سی ڈیفینیشن ہے ترقی کی؟ مجھے بتائیں تو صحیح پلیز کہ کیا ہے ترقی کی ڈیفینیشن؟ کون سی ترقی؟ ہم ترقی کرانا چاہتے ہیں، پھر ہم غریبوں کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ کون سے غریب؟ کیا ہوا؟ آپ جو بھیک مانگ رہتے ہیں لوگ، ان کے پاس بھی بے شمار پیسہ ان کی کوٹھیوں میں جا کے دیکھیں گے جمع ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر وہ غیرت، وہ انا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ ہم ہر وقت بھیک مانگ رہے ہیں، IMF سے قرضہ لے رہے ہیں، ہمارے اندر وہ غیرت، وہ انا نہیں ہے۔ آج فلسطین کا حال دیکھیں آپ، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج ہم فلسطینیوں کی آواز بننے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہم کہہ سکتے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ہو گیا ہے مظلوم بچوں کی اور عورتوں کی فریاد کیوں نہیں سنتے ہو؟ ہم کیسے سنیں گے؟ ہم تو اپنے مفاد میں مبتلا ہیں، ہم ان بچوں کی ان کی فریاد کہاں سنیں گے؟ ہم تو اپنے ملک کے اندر اپنے ہی بہنوں کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں، اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی مسلمان بہنوں کے ساتھ ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کو اغوا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتے ہیں، اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہی مسلمان قتل کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کی بات چھوڑیں، ہم اپنے ہی ملک کے اندر دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ لیڈرشپ، کون سی لیڈرشپ جو آج ہمیں اس حد پر لے آئی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں؟ وہ کون سی لیڈرشپ ہے جو ہمیں متحد کرے گی، ہمیں ایک قوم بنائے گی، ہمیں سکھائے گی کہ یہ میری بہن ہے، میں نے اس کی عزت کرنی ہے، میں نے اپنی غیرت یہاں نہیں شو کرنی، اپنی بہن کو اغوا کر کے، اپنی بہن کا زنا کر کے میں نے اپنی یہ عزت غیرت نہیں شو کرنی ہے۔ کب بتائیں گے کہ ہم نے جا کر دشمن سے لڑنا ہے؟ ہم نے کب اقامت دین کے لیے کام کرنا ہے؟ ہم آئے ہیں دنیا میں
بالکل اسی طریقے سے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے ہم نے کب امت بن دینا ہے؟ لوگ پہلے آئے، کھائے پیے، اپنے ڈاکے ڈالے، انہوں نے چوریاں کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم ترقی۔ یہ کون سی کامیابی کی کون سی ترقی ہے؟ آج فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ بوسنیا کے اندر ہوا، انہوں نے فوراً مسلمانوں، آج ہم وہ بھول گئے ہیں بوسنیا میں کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، آج ہم وہ بھول گئے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج ہم وہ بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم 23 مارچ کے دن کیوں نہیں اس بات کا عہد کرتے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم بن دیں گے، ہم پاکستانی ایک قوم بن دیں گے، ایک امت بن دیں گے۔ ہم کب بنیں گے؟ ہم یہ تمام سوالات میں اپنے آپ سے ہر روز کرتا ہوں، اور میں اپنے اندر اپنے آپ کو سوچتا رہتا ہوں کہ یار میں کون سا مسلمان ہوں، میں کس نام کا، کون سے برانڈ کا مسلمان بن گیا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کیوں نہیں، میں ششپن میں پڑا رہتا ہوں کہ آج میں چاہتا ہوں کہ میں اس قوم میں ایک تمام وہ چیزیں جو برائیاں خرافات ختم کر دوں۔ 100% نہیں ختم کرنا ہے، 70-80% تو ختم کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں آج یہ کام کر رہے ہیں؟ آخر وہ کب دن آئے گا؟ آخر کب ہم شروع کریں گے؟ کب ہم مسلمان بنیں گے؟ کب ہم اس قرض سے نجات حاصل کریں گے؟